ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ایک جو تازہ ترین معاملہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا. آپ خود پیٹرولیم کے بھی منسٹر رہے ہیں اور پھر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ کے دور میں مسلسل بڑھنا حلال اور اب حرام کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں، قیمت ہر پہلی کو تبدیل ہوتی ہے. پاکستان کا نظام یہ ہے کہ جو پچھلے مہینے کے اندر جو شپ آئے ہوتے ہیں پی ایس او کے، ان کی ایوریج لے کر آپ پہلی تاریخ کو قیمت بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں یک مشت جسے کہتے ہیں 25 روپے 58 پیسے کا پیٹرول بڑھنا، یہ 34% ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. اب اگر آپ تجزیہ بڑا سیدھا ہے. آج پیٹرول کی جو قیمت ہے جو حکومت ادا کر رہی ہے 55 روپے 56 پیسے، اس کے اوپر آپ نے 44 روپے 55 پیسے ٹیکس لگایا ہوا ہے فی لیٹر، اور 100 روپے 10 پیسے کا بیچ رہے ہیں. جب ہماری حکومت گئی 31 مئی 2018 کو، اس دن جو پیٹرول کی قیمت آئی وہ پیٹرول 72 روپے 11 پیسے کا تھا جو پاکستان کی حکومت خریدتی تھی. آج 55 روپے 56 پیسے کا ہے، یعنی یہ تقریباً 17 روپے کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں ٹیکس 15 روپے 59 پیسے تھا، یعنی 30 روپے کم تھا. تو اس وقت 87 روپے کا پیٹرول بکتا تھا، 87 روپے 70 پیسے. آج 100 روپے 11 پیسے. آج کی جو پیٹرول کی قیمت ہے یہ میرے حساب سے 71 روپے 15 پیسے ہونی چاہیے. ٹھیک، اگر آپ کے آج کے 55 روپے 56 پیسے لگائیں اور 15 روپے 59 پیسے کا ٹیکس لگائیں، اس کی قیمت 71 روپے 15 پیسے ہے. اس کے بعد سارا اضافی ریونیو ہے حکومت کے لیے. اگر حکومت کو یہ ریونیو چاہیے تو بجٹ کے اندر یہ حکومت میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی کہ وہاں لکھتے کہ ہمیں ریونیو اضافی چاہیے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ پر ہم نے 44 روپے 56 پیسے فی لیٹر کا ٹیکس لیکن یہ اس کا حکومت چلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جو 18th امینڈمنٹ نے سب کچھ صوبوں کو دے دیا ہے، اور جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ خود بھی اس کا رونا رو رہے تھے. تو اب ایک حل یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ مرکز کے پاس 18th امینڈمنٹ میں چیزیں واپس لے آئیں؟ یہ اگر یہ آپ حل سمجھتے ہیں تو لے آئیں، امینڈمنٹ لے آئیں کہ کیا امینڈمنٹ آپ چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اسے حل نکلے گا، بالکل میں یہ نہیں سمجھ، کیونکہ آپ لیکن اپنے دور میں تو آپ خود بھی یہ فریاد کرتے رہے کہ جی سب کچھ صوبوں کے پاس نہیں. میں نے یہ فریاد بالکل کی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ صوبوں کے پیسے کاٹے جائیں. میں نے تو ایک ذکر کیا کہ ہم جو قرضہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں. اب اگر آپ صوبوں کے پیسے کاٹیں گے، بالکل آئینی ترمیم کر کے آپ کاٹ سکتے ہیں. آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. این ایف سی خود یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک فلور لگا ہوا ہے جس سے کم آپ صوبوں کا حصہ نہیں کر سکتے. ترمیم کے بغیر این ایف سی کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ نہیں. این ایف سی کے ذریعے جو 18ویں ترمیم میں جو ایک منیمم مقرر کیا گیا اس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے. تو اس سے اوپر آپ رہ سکتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جا سکتے. اگر آپ وہ پیسے گھٹاتے ہیں صوبوں کے تو اثر کیا ہوگا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اثر یہ ہوگا کہ صوبوں کو ڈیولپمنٹ سے کاٹنا پڑے گا، یا ہیلتھ سے کاٹنا پڑے گا، یا ایجوکیشن سے کاٹنا پڑے گا. یہ تینوں بجٹ آج بھی ناکافی ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اپوزیشن میں آ کے تو آپ سب لوگ بڑی اچھی باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں. اب مثلا پی آئی اے کا معاملہ ہے. ایک یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنا ایئر لائن تو کامیابی کے ساتھ چلا رہے تھے، لیکن آپ کے دور میں یہ پی آئی اے کی اتنی بری حالت کیوں رہی کہ اس میں پائلٹس کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں، لائسنس بھی جعلی ہیں، اور یہ اتنی ابتر حالت؟ آپ ان پورے 5 سالوں میں پی آئی اے کو بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ پی آئی اے بہتر نہیں ہو سکتا، بڑی سیدھی بات ہے. میں پی آئی اے کا چیئرمین رہا ہوں 97 سے 99 تک. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب پی آئی اے کوئی حکومت سے پیسہ نہیں لیتا تھا، کوئی قرضہ نہیں تھا، کوئی گارنٹیز حکومت کی نہیں تھی، پی آئی اے خود چلتا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا بدل گئی ہے، اب حکومت یہ کاروبار نہیں کر سکتی. پوری دنیا کی جو ملک حکومتیں تھیں وہ ایئر لائن بزنس سے باہر نکل گئے. ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا ڈائنامک کاروبار ہے، مشکل کاروبار ہے.
جب انڈسٹری بدل رہی ہے تو آپ اس میں نہیں رہ سکیں گے. اور ہم رہے, جب میں نے چھوڑا ٹوٹل قرضہ پی آئی اے کا 13 ارب تھا جو وہ اس نے خود لیا ہوا تھا بینکوں سے. آج حکومت کے 500-600 ارب کے قریب حکومت کا ایکسپوجر ہے پی آئی اے میں. ایکسپوجر کیا یعنی آپ کی لائبلٹی ہے, آپ نے خرچ کر دیا ہے پچھلے 20 سال میں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حل نجکاری ہے؟ حل نجکاری ہے اور کوئی حل نہیں ہے. ورنہ آپ ہر سال 30-40-50 ارب روپیہ رکھیں اور ایئر لائن چلائیں. تو اپنی حکومت میں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس وقت میں سے ایک دفعہ پوچھا گیا, میں نے کہا تھا میرا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے. اس وقت میری شیئر ہولڈنگ تھی ایئر بلو کے اندر, مائنورٹی شیئر ہولڈنگ تھی. میں نے کہا کہ یہ کانفلکٹ ہے, لیکن اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرا رائے یہی ہے کہ اس کی نجکاری کی موجودہ جائے. حکومت کرے گی تو آپ لوگ اعتراض نہیں کریں گے؟ ہم نے اس وقت کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور کراچی ایئرپورٹ میں فائرنگ ہوئی تھی اور 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. لیکن جب اس کی ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ہم بالکل اپوزیشن نہیں کریں گے. پی آئی اے کا اور پی آئی اے کے ملازمین کا کے لیے آج واحد حل ہے کہ اس کی نجکاری کی جائے. اچھا, پی آئی اے کے ملازمین کے لیے بھی میں نے پی آئی اے چلائی ہے, میں جانتا ہوں پی آئی اے کے معاملات. اور آپ لوگ مخالفت نہیں کریں پی آئی اے کے 90% بالکل مخالفت نہیں, کم از کم میں نہیں کروں گا, اپنی جماعت کو بھی کہوں گا کہ نہیں کریں, کیونکہ یہ ملازمین کا بھی اسی میں معاملہ چلے گا اور پی آئی اے کا بھی چلے گا. اسٹیل مل کی مثال آپ کے سامنے. لیکن جب تک نجکاری نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک آپ کے دور میں بھی وہ سرکار کے کنٹرول میں رہا, تو یہ جو ابھی معاملہ سامنے آیا ہے تحقیقات سے, ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنے پائلٹس کے لائسنس وہ جعلی تھے اور اتنے اس کے باقی معاملات خراب تھے, اس پہ آپ لوگوں نے کیوں توجہ نہیں دی؟ توجہ نہیں دی, بات کی ہے نا. یہ دیکھیں بات بڑی عجیب سی ہے کہ اس معاملے کا پی آئی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی آئی اے پر تو یہ اثر انداز ہو رہا ہے. لائسنس پی آئی اے تو جاری نہیں کرتا, یہ ایئر لائن تو جاری نہیں کرتی. لائسنس تو ایک ریگولیٹر ہے, اس کا نام سی اے اے ہے, وہ جاری کرتا ہے. ہاں, اگر سی اے کے لائسنس جاری کرنے میں خرابی ہوئی ہے, اس کو اگر وہاں پر کوئی کرپشن ہوئی ہے, کوئی چیٹنگ ہوئی ہے, تو فوری طور پر یہ اندازہ لگانے کی ضرورت تھی کہ کون سے لائسنس جعلی ہیں, ان لائسنسز کو کینسل کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے سی اے کی. اچھا, آپ کے اپنے ایئر لائن کا بھی حادثہ ہوا تھا. اب یہ بھی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حادثات کی زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ مثلا پی آئی اے کی جتنا ریشو ہے اب دنیا میں سب سے بڑھ گیا ہے حادثات کا, تو بنیادی غلطی پائلٹ کی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو حادثے ہوتے ہیں, حادثہ کبھی بھی ایک عمل سے نہیں ہوتا. حادثہ بہت سے معاملات اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ حادثہ ہوتا ہے. بہت سے معاملات کئی سالوں مہینوں سے کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے ایئر لائن کے اندر, اور اس دن بھی وہ کلچر اکٹھا ہو کر یہ سارا معاملہ پیدا کرتا ہے. تو آپ دنیا میں ایئر لائن کی جب کریشز دیکھیں تو میرا 95% جو ہے وہ ہیومن ایرر ہوتا ہے. لیکن وہ ہیومن ایرر صرف اس دن کا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے. اس لیے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایئر لائن کے ایکسیڈنٹ کی, وہ کبھی بھی الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتی. اس کسی انویسٹیگیشن میں یہ لکھا نہیں ہوتا کہ فلانے کی غلطی ہے. وہ حقائق اکٹھے کرتے ہیں, ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں, اور وہ رپورٹ بنا دیتے ہیں کہ تاکہ آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ ایکسیڈنٹ پھر نہ ہو. یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا, اس کی فائنڈنگز ہیں, اس سے سی اے اے یا ایئر لائن یا جو بھی ایویشن انڈسٹری ہے وہ سبق حاصل کرتی ہے. تو اسٹیل مل بھی تو پی آئی اے سے کوئی کم سفید ہاتھی نہیں ہے, تو اب جب حکومت اس کی نجکاری کر رہی ہے تو آپ کی پارٹی مخالف کیوں ہے؟ نہیں, ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی. ہم نے تو اسٹیل مل کی نجکاری کر دی تھی, ہم نے اس کو بند کر دیا. یہ بھی ایک نجکاری ہے. ایک ادارہ جو 38 ارب سوئی سدن کے اس نے پیسے دینے ہیں, سوئی سدن بینک کرپٹ ہو رہا ہے, ہم نے اس کو 3.5 ارب سالانہ پہ لے آئے. ہم نے پروٹیکٹ کیا ملازمین کو. اسٹیل مل کا ٹوٹل آپ کا خرچہ اس سال کا 3.5 ارب روپیہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے وہ بات, کیونکہ وہ مل چل نہیں سکتی تھی, ہم نے صبح کو کہا آپ لے لیں, وہ کوئی صبح بھی لینے پہ تیار نہیں ہوا. تو اسٹیل مل کا یہی حل تھا. آج اس سے پہلے کہ پی آئی اے کا بھی یہی حل ہو جائے کہ اس کو بند کرنا پڑے, آپ اس کو نجکاری کر دیں تو بہتر ہوگا. اس کے بعد تو جو ہماری حکومت نے خود گواہی دے دی کہ ہمارے اتنے پائلٹ کے وہ جعلی, تو اس کے بعد تو
کون اس میں سفر کا رسک لے گا باہر کے خصوصاً لوگوں یہ صرف پی آئی یہ پی آئی لائسنس کا مسئلہ پی آئی کا مسئلہ صرف نہیں ہے. یہ لائسنس جاری کیے ہیں سی اے نے ان لائسنس کو کینسل کرنا چاہیے. انہوں نے جو یہ ساری بات سامنے آئی ہے ابھی تک تفتیش بھی مکمل نہیں ہوئی. آپ نے اگر کہنا ہے کہ سلیم صاحب آپ کا لائسنس جعلی ہے, آپ کو مجھے بلانا چاہیے اور کہیں کہ یار یہ آپ نے چیٹنگ کی ہے ایگزام کے اندر. یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ ایگزام میں چیٹنگ ہوئی ہے. یہ بات نہیں ہے کسی نے کوئی جعلی سرٹیفکیٹ لے کر اور لائسنس ایشو کر لیا ہے. یہ الزام یہ ہے کہ چیٹنگ کی گئی ہے. اب آپ نے اس کو بلا کر کہنا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیٹنگ کی ہے. اگر آپ اس کے جواب سے مطمئن ہوتے ہیں تو وہ بری ہے, اگر مطمئن نہیں ہوتے اس کا لائسنس کینسل کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. اس کے خلاف کرمنل ایکشن بھی کر سکتے ہیں چیٹنگ کے لیے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کورونا پہ بھی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ اس وقت پرائم منسٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کرونا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کریں, انفورس کریں ماسک پہننا. کچھ تو کریں نا, کچھ نہ کرنا تو کوئی حل نہیں ہے. کیا آپ کا انفیکشن ریٹ نہیں بڑھ رہا؟ آپ کا ٹیسٹنگ واپس 20,000 پہ آ گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں کتنا بڑا کرائسس تھا. آج یورپ میں سینکڑوں میں انفیکشن ریٹ چلا گیا ہے. ڈیلی انفیکشن ریٹ شاید 300-400 کے قریب ہے. ہمارا 4,000 کے قریب ہے, اور وہ بھی ہم نے جب ٹیسٹنگ روکی ہوئی ہے. اگر ہم ٹیسٹنگ آج 1 لاکھ کی ٹیسٹنگ کریں گے ڈیلی, آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی 10-15 ہزار پیشنٹس. آپ یقین کریں 20 رمضان شریف کو میں کسی کو نہیں جانتا تھا جس کو کرونا ہے. آج میں خود کرونا سے ہو کے آیا ہوں. میں سینکڑوں نہیں کہوں گا لیکن شاید 50-60 دوست رشتہ دار ہیں جن کو کرونا ہے. میرے ہر گھر میں کرونا ہے. تو باقی دنیا نے تو لاک ڈاؤن کا آپشن استعمال کیا, تو کیا ہم اتنا لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل. اگر نہیں کر سکتے اور کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ پوری دنیا نے کیا ہے. آپ کو بھی شروع میں بڑا سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. میں ماضی میں نہیں جاتا, جو کر دیا غلطیاں آپ سے ہو گئیں. آپ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے, امپلیمنٹ نہیں کر سکے, کچھ نہیں کر سکے. اب اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں, اور جو میں تو کم از کم محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ ہے, تو آپ کو صرف ایک حل ہے کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں سختی سے. ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اگر کوئی اور حل ہے تو بتا دیں. انفیکشن ریٹ کم تو نہیں ہو رہا. یا تو آپ دیکھتے رہیں, خود ہی اگر وزیر اعظم کہے یا حکومت کہے کہ جو جولائی میں تو بڑی تباہی پھیلے گی, پہلے کہا مئی میں پھیلے گی, پھر جون میں پھیلے گی, جولائی میں, یہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایک آزمایا ہوا حل ہے کہ لاک ڈاؤن کریں. 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر لیں. یہ کڑوی گولی کھا لیں, کریں, آپ کو اثرات نظر آئیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو 2 ہفتے کے 3 لاک ڈاؤن. لیکن ابھی جو آپ معیشت کی تباہی کا ذکر کر رہے تھے, تو لاک ڈاؤن سے وہ تباہی معیشت کی دگنی نہیں ہو جائے گی؟ اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو کرونا کا پھیلاؤ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان آپ کو پہنچائے گا. یقیناً لاک ڈاؤن میں اکنامک ایفیکٹ آتا ہے, اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. کرونا کی وجہ سے جو اکنامک امپیکٹ آئے گا آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. وہ آپ کے ہیلتھ سسٹم کو مفلوج کر دے گا, وہ آپ کے سوشل سسٹم کو مفلوج کر دے گا, آپ کی معیشت کو مفلوج کر دے گا. لیکن وہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یہ امیروں کی باتیں ہیں. پاکستان میں جتنی غربت ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ بھوک پاکستان میں وہ کرونا سے بھی بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں بھوک خطرہ ہے, کرونا اور بھوک اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے بھوک کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ نے بجٹ میں دیکھا ہے کہ بھوک کیسے ختم ہوگی؟ یہ آپ کو ایک کڑوی گولی کھانی پڑے گی. آپ کا ملک ہے کیا؟ 60% کے قریب آپ سروس انڈسٹری ہیں, 20% انڈسٹری ہے, 20% ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر چل رہا ہے, انڈسٹری کو بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کرونا کے درمیان. سروس انڈسٹری آپ کی زیادہ تر آج بھی بند ہے. تو اس لیے یہ باتیں کرنا, یہ اس کو سیاسی باتیں کرنے سے حل نہیں ہوگا. لیکن ہمارے لوگ بھی تو احتیاط نہیں کرتے نا, ہماری قوم بھی تو ایسی ہے نا. دیکھیں حکومت امپلیمنٹ کرواتی ہے. میں اگر صرف یہ کہہ دوں کہ یار آپ نے چوری نہیں کرنی, آپ نے قتل نہیں کرنا, اور گھر بیٹھ جاؤں, اس کو امپلیمنٹ نہ کرواؤں. اب دیکھیں یہ تو اللہ نے رحم کیا, آپ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, احسان اقبال صاحب, آپ لوگ ایک گاڑی میں 3 بندے سفر کر رہے تھے. جی 4 مریم اور زیب صاحبہ بھی تھیں, چاروں کو, ڈاکٹر طارق صاحب, چاروں کو ہو گیا. ہاں
بالکل. اور ماسک بھی نہیں پہنے تھے. نہیں, ماسک پہنے ہوئے تھے, ماسک پہنے ہوئے تھے. ہاں بالکل ہم سے غلطی ہوئی ہے. میں تو یہ سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے نا. کرونا خود تو نہیں آتا نا, گھر پہ آ کے دستک تو نہیں دیتا. تو غلطی ہوئی ہے. سیاسی آدمی ایکسپوز رہتا ہے, ہم نہ نہیں کر سکتے, ہمیں جانا پڑتا ہے, ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے. اب آپ اسمبلی کے اندر آپ پورے پاکستان کے جو, لیکن اب بھی یہ بے احتیاطی نہیں ہے کہ آپ ابھی ہی نگیٹو ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نہ صرف میدان میں ابھی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے آ گئے. نہیں, گاڑی خود ڈرائیو کرنے سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں کہ آپ ایکسپوز تو نہیں ہو رہا میں کسی سے. اچھا, یعنی اس نیت سے کیا میں ہے بالکل اس نیت سے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میرا ڈرائیور جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو کہیں, تو میں کم از کم رسک کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے, آپ نے ماسک پہنا ہوا, میں نے نہیں پہنا ہوا, آپ رسک کو ریڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے مشکل تھی, میں نے اس لیے اب دور بھی بیٹھے ہیں تو مجھے اس وقت رسک کا احساس نہیں ہے. یہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو ہم سمبولک قوم کو میسج دینے کے لیے تو ہماری مجبوری ہے, ورنہ اسٹوڈیو میں پورا اسٹوڈیو بھی سینیٹائز ہے, فاصلہ بھی ہمارا ہے. لیکن ہم تو یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی باقی لوگوں کو تلقین کے لیے اس وقت میں جب پروگرام میں کہتا ہوں پہنتا ہوں تو وہی کہ باقی لوگوں کو بھی, کیونکہ یہ ایک چیز اگر ہم کر دیں, لاک ڈاؤن بھی کر دیں, میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر اگر آپ لاک ڈاؤن ڈیلے کریں گے تو آپ کا جو انفیکشن ریٹ ہے یہ بہت عرصے بعد جا کے اسٹیبلائز ہوگا اور آپ کی معیشت کو زیادہ نقصان دے گا. آپ لاک ڈاؤن کریں گے, اس کے اثرات جلدی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ امپلیمنٹ کریں. دبئی میں اس وقت 3000 درہم کا فائن ہے اگر آپ اس کے بغیر ہوں ماسک کے. تو یہاں بھی یہ فائن کریں یا حراست میں لیں, کچھ کرنا پڑے گا. ماسک کو لازمی قرار دیں. خود لوگ نہیں کرتے جب تک ان کو, آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو احساس ہے لیکن بہت سے کو نہیں ہے, تو آپ کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا حکومت کو. ماسک نہ پہننا قابل دست اندازی, پولیس جرم بنا دینا چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. اور یقیناً آخری بات جو آپ نے کی, یہ تو سیاست سے ایک بالاتر بات ہے کہ اپوزیشن میں ہو کے بھی شاہد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہننا وہ لازمی قرار دینا چاہیے حکومت کو. تو یقیناً کہ حکومت کی طرف سے جو کنفیوژن ہے وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ, لیکن کورونا کے وبا پہ قابو پانے کے لیے جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا, اور یہ تو اللہ نے مہربانی کی, وہ باہمت آدمی ہے کہ ان کو اس سے وہ صحت یاب ہو گئے, لیکن بیماری خطرناک اپنی جگہ پہ. لیکن بہرحال ماسک پہن کے کم از کم ہم وہ رسک کو کم سے کم کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.